وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے دنیا میں دوام کو مقدر نہیں کیا، سو اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا یہ لوگ یہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو بری اور اچھی حالت میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، ہماری ہی طرف تم سب لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہ جو آیات ہیں ان کا شان نزول کیا ہے، یہ کس موقع پر نازل ہوئی؟ جب مشرکین نے تاجدار دو جہاں، شہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی نبوت کا رد کرنے کے لیے، کیونکہ مشرکین یہودی عیسائی ان کی کوشش ہی ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے دلائل کو پیش کیا جائے کہ حضور کی نبوت کا رد کیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا رد کرنے کے لیے مشرکین نے کہا تم ان کو نبی سمجھتے ہو، یہ تو عنقریب فوت ہو جائیں گے، یہ تو عنقریب فوت ہو جائیں گے، تم ان کو نبی سمجھتے ہو۔ اور جو اس وقت کے بڑے بڑے شاعر تھے جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن لے کر آئے اور قرآن کا کوئی مقابلہ کر نہیں پا رہا تھا، تو وہ مشرکین کہنے لگے جیسے بڑے بڑے شاعر فوت ہو گئے، دیکھو فلانا شاعر فلانا شاعر جن کی شاعری بڑی مشہور تھی سارے فوت ہو گئے، ان کا بھی دین اور جس دین کو یہ پھیلانا چاہتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور آج جو ان کے پیروکار روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کا جذبہ اور جوش و خروش دیکھنے کے قابل ہے، یہ بھی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے دنیا میں دوام کو مقدر نہیں کیا۔ اگر آپ فوت ہو گئے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام فوت ہوتے آئی ہیں۔ جب پہلے نبی اپنے اپنے مقام اور اپنی اپنی جگہ کے اوپر فوت ہو گئے اور پردہ فرما گئے اور دنیا سے چلے گئے، آپ سے پہلے بھی کوئی بشر ہمیشہ نہیں رہا، آپ سے پہلے بھی، تو تم کافر لوگ یہ جو خوشیاں منا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ آپ تو عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عنقریب فوت ہو جائیں گے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے کیا ہوگا؟ تم جو یہ شور مچا رہی ہو، کیا تم باقی رہو گے؟ تم باقی رہو گے؟ تم بھی باقی نہیں رہو گے، یہ تو پردہ فرما جائیں گے، انتقال فرما جائیں گے، تم مر جاؤ گے جو آج یہ باتیں کر رہی ہو۔ یہ چیز آگے فرمائی، اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، سو اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہاں پر، یہ جو باتیں کر رہی ہیں؟ یعنی لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہیں کہ یہ نبی ہیں، دیکھو یہ بھی ہماری طرح فوت ہو جائیں گے، لوگ فلانا شاعر مر گیا، فلانا شاعر مر گیا، فلانا شاعر مر گیا، یہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کافروں سے پوچھ رہا ہے کہ یہ تو میرا ایک نظام قدرت ہے، سارے نبی ایک ایک کر کے چلے گئے، اس حکم کو تو پورا ہونا ہی ہونا ہے، مگر تم اپنی بتاؤ، تم بچ جاؤ گے؟ تم بھی مرو گے؟ یہ تو پردہ فرما گئے اور انتقال کر گئے، یہ تو بظاہر صرف ایک ذائقہ چکھنے کے بعد پھر ویسے ہی، جیسے کہ حدیث میں لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا بَلَغَنِي صَوْتُهُ حَيْثُ كَانَ۔ حضرت ابو درداء نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ قُلْنَا وَبَعْدَ وَفَاتِكَ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اپنی وفات کے بعد بھی آپ سنیں گے یا رسول اللہ؟ قَالَ وَبَعْدَ وَفَاتِي، فرمایا ہاں میں اپنی وفات کے بعد بھی ایسے ہی درود سنوں گا جیسے آج سنتا ہوں۔ حدیث ہے، راوی اس کے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے یہاں پر فرمائی، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، اور تم سب وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ ایک احتمال یہاں پر یہ بھی کیا جا سکتا تھا، جیسا کہ آپ کو یاد ہو آپ سرکار کے پردہ فرمانے کے اوپر، وفات کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو جو ان سی ہے کہ آپ چونکہ خاتم النبیین ہیں تو شاید آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اس لیے فرمایا نہیں، جیسے پہلے انبیاء دنیا سے چلے گئے تو آپ بھی انہی انبیاء کی مثل دنیا سے تشریف لے جائیں گے، جس طرح وہ دائماً نہیں رہے آپ بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور وقت مقررہ کے اوپر آپ کی وفات ہو جائے گی۔ یہ کافر جو بکتے ہیں ان کو بکنے دیں، یہ کافر جو مشرکین جو بکواس کرتے ہیں ان کو یہ بکواس کرنے دیں، آپ نہیں آپ کا خدا، آپ کا رب ان کو جواب دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور جو اس کے پاس اجر ہے، دنیا کے درمیان اور جو اس کے پاس اجر ہے، اس کے اندر اختیار دے دیا۔ حدیث ہے، حضور نے لوگوں کو خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور جو اس کے پاس اجر ہے اس کے اندر اختیار دیا، یعنی دونوں میں سے جو چیز اختیار کرنی ہے کر لو، مرضی تمہاری ہے، تمہیں مختار کل بنا کر بھیجا ہے۔
تو اس بندے نے اس کو اختیار کر لیا جو اس کے پاس ہے، جو دنیا کے درمیان ہے اس کو نہیں۔ اس نے کس چیز کو اختیار کیا اس بندے نے؟ جو اس کے پاس ہے۔ بخاری شریف کی حدیث۔ جیسے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ صرف حضرت ابو بکر صدیق، خطبہ تو آپ سب کو دے رہے تھے، صرف حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتی ہیں میں نے الحمدللہ حضرت ابو سعید خدری کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، قسطنطنیہ کے اندر، اور حضرت ابو دردہ کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، استنبول کے اندر۔ اچھا، وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کیوں رونے لگ گئے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کو یہ اختیار دیا گیا تھا، مگر صحابہ کرام کے اندر سب سے زیادہ علم، عقل، فہم، فراست، محرم راز حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ باقی تو نہ روئے، مگر کون رویا؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو سعید خدری فرما رہے ہیں، وہ رونا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کو اللہ نے سب سے زیادہ علم، اس لیے کہ حضور کے محرم راز تھے، سب سے زیادہ قریب تھے، رونے لگ گئے۔ اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق روئے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی صحبت میں اور اپنے مال میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کیا ہے وہ ابو بکر ہے۔ جس نے اپنی صحبت، رات اور دن کی خدمت اور اپنے مال میں سوئی سے لے کر اپنی ہر چیز، جس نے سب سے زیادہ مجھ پر احسان کیا وہ ابو بکر ہے۔ اس لیے اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی بھائی چارہ اور دوستی ہے۔ مسجد کے ہر دروازے کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کو، ہر دروازہ بند کر دو ماں سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے۔ بخاری شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، صحیح ابن حبان، مسند امام احمد رضی اللہ تعالی ان بزرگوں۔ آہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حافظ احمد بن محمد القسطلانی آپ لکھتے ہیں کہ آخری عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت قریب آ گیا، یعنی پچھلی حدیث آپ لوگ سمجھ گئے ہیں نا، یہ مزید سمجھانے کی ضرورت ہے، آپ سب لوگ سمجھدار ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ جب آخر عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آ گیا تو آپ اس کا مسلسل بیان فرماتے رہے۔ تو جب آپ نے حجت الوداع کا خطبہ دیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھ سے حج کے احکام حاصل کر لو۔ حجت الوداع کا خطبہ، حج کے احکام میرے سے آج حاصل کر لو۔ حج کے احکام، حضور نے ایک غیب کی خبر بتا دی
اور وہ غیب کی خبر یہ تھی کہ شاید اب اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو، اس سال کے بعد شاید اب میں آئندہ سال تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ اب جب اب یہ بات کرنے کے بعد، حجۃ الوداع کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ اب جب آپ یہ بات کہنے کے، اب وداع کا وقت ہے، اب وداع کا وقت ہے، اب آئندہ میری تمہاری ملاقات نہیں ہے۔ حضور نے ایک غیب کی خبر پہلے ہی دے دی، آئندہ میری اب تمہاری خبر، میری اور تمہاری ملاقات نہیں ہے۔ تو اب آپ لوگوں سے الوداع ہونے لگے، تو جو پھر بات پھر وہی آ جاتی ہے جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں کئی محرم راز ہوتے ہیں، ان کی زبان پر یہ لفظ جاری ہو گیا، یہ حجۃ الوداع ہے، یہ آخری حج ہے، اب آئندہ ملاقات نہیں ہے۔ حضور نے غیب کی خبر پہلے ہی دے دی جو ان سی ہے۔ آہا، اسی طرح آپ آخری دنوں میں جب بیمار ہوئے تو آپ 13 دن بیمار رہے، اور حضرت ابو سعید خدری کی حدیث میں جس خطبے کا ذکر ہے، جو میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے حضرت ابو سعید خدری کی پوری بیان کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور جو اس کے پاس اجر ہے اختیار دیا ہے، دونوں میں سے جس چیز کو چاہے اختیار کر لو۔ اگر ابھی مزید دنیا میں رہنا تو دنیا میں رہ لو، میرے پاس کا اجر اختیار کرنا ہے تو وہ اختیار کر لو۔ مگر اس نے کیا اختیار کیا؟ جو اللہ کے پاس ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق چونکہ مہر میں راستے زاروں کتار رونے لگے، اور باقی صحابہ ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ان کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں رو رہی ہیں، یہ کیوں رو رہی ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری کی حدیث میں جس خطبے کا ذکر ہے، وہ آپ نے اس مرض کی ابتدا میں دیا تھا، جو آپ نے مرض وصال میں آخری دنوں میں دیا تھا، اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے جو ان سے۔ اور اس وقت آپ کے جب آپ نے یہ خطبہ دیا تھا تو آپ کے سر پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی، اور پھر آپ ممبر پر جا کر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا ممبر کے اوپر بیٹھ کر اس خطبے کے دوران، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اپنے اس مقام سے حوض کو دیکھ رہا ہوں، حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا، امام دارمی بھی فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو دنیا اور اس کی زینت اور آخرت کے درمیان اختیار دیا گیا ہے، تو اس نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ اور اس بات کو امام دارمی فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک رمز کی بات تھی، اس کو حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ اور کوئی نہ سمجھ سکا کہ حضور کیا فرما رہی ہیں۔ سب ان کی آنکھوں سے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگے۔ تو پھر انہوں نے کہا، بلکہ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا، ہم آپ پر اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو قربان کرتے ہیں۔ اور پھر آپ اس ممبر سے اتر آئے، اور امام دارمی فرماتے ہیں پھر دوبارہ آپ اس ممبر پر تشریف فرما نہیں ہوئے۔ یہ آپ کا آخری مرتبہ اس ممبر کے اوپر بیٹھنا تھا، پھر دوبارہ آپ اس ممبر کے اوپر تشریف فرما نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح،
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو بلایا اور فرمایا مجھے خبر دے دی گئی ہے، مجھے خبر دے دی گئی ہے۔ اب اولاد میں بی بی فاطمہ مہر میں راز تھی، ادھر جیسے اس خطبے میں صحابہ کرام کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، اب بی بی فاطمہ زارو کتار رونے لگی۔ آپ نے فرمایا رو مت، کیونکہ میرے اہل و عیال میں سے سب سے پہلے جو مجھے آ کر ملے گا وہ تم ہو فاطمہ، وہ تم ہو۔ طبقات کبریٰ کے اندر لکھا ہے، جب آپ نے یہ فرمایا نا فاطمہ مت رو، کیونکہ وہ بھی پہچان گئی آپ فرما کے رہی، تو تم میں سب سے پہلے جو مجھے ملے گا آ کر وہ فاطمہ تم ہو۔ تو بی بی فاطمہ فوراً مسکرانے لگ گئی، فوراً مسکرانے لگ گئی۔ اور ایک حدیث ترمذی شریف، ابو داؤد شریف کی آپ لوگوں نے سنی ہوگی، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بی بی فاطمہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قریب کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا جو اپنی نشست اور برخاست اور زندگی کے عام معمولات میں سملر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، یعنی اتنی سملیرٹی اور ریزیمبلنس میں نے کسی شخص کے اندر نہیں دیکھی جتنی سملیرٹی اور ریزیمبلنس، مشابہت بی بی فاطمہ الزہرا کے اندر تھی، یعنی ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ تھی بی بی فاطمہ الزہرا۔ اور ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ جب وہ حضور کے پاس آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، ان کو بوسہ دیتے، ان کو پاس بٹھاتے، اور جب حضور بیمار ہوئے بی بی فاطمہ آئیں تو جھک کر آپ کو بوسہ دیا اور سر اٹھا کر رونے لگیں، پھر دوبارہ آپ پر جھکیں تو پھر سر اٹھا کر ہنسنے لگیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی عائشہ فرماتی ہیں فوت ہو گئے تو میں نے ان سے کہا جب پہلی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جھکی تھی تو رونے لگیں، پھر آپ جھکی تو ہنسنے لگیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا میں آپ کا راز بتا رہی ہوں، پہلی مرتبہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ اس درد اور اس بیماری سے اب تشریف لے جانے والی ہیں، تو میں رونے لگ گئی۔ اور پھر دوسری دفعہ آپ نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کے اہل میں سے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ملوں گی تو میں ہنسنے لگی، تو میں ہنسنے لگی، میں ہنسنے لگی۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو میں نے ان کے مزار پر بھی حاضری دی ہے۔ مصر کا ایک شہر ہے قائرو، وہاں پر، مگر میں بھول بھی رہا ہوں ان کا مزار کہیں اور نہ، لیکن میرا خیال ہے انہی کا مزار تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بیان کرتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شہدائے احد کے اوپر حضور نے نماز ایسے پڑھی جیسے کوئی شخص آج زندوں کو اور مردوں کو الوداع کہہ رہا ہے۔ یعنی کچھ شک تو پڑ گیا نا کہ آج حضور نے وہاں پر نماز جنازہ ایسی پڑھی جیسے کوئی شخص زندہ اور مردہ لوگوں کو الوداع کہہ رہا ہے۔ اور پھر آپ ممبر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، اور میرا وعدہ ہے میری اور تمہاری ملاقات حوض کے اوپر ہوگی۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتیں اور سلامتی فرما جن سے بہتر مخلوق میں تو نے کوئی اور پیدا ہی نہیں کیا۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یعنی اس وقت اور اس حالت میں بھی اپنی امت کی فکر ہے اور ان کو تسلی دے رہی ہیں صحابہ کرام کو، میرا تم سے وعدہ ہے جس حوض کو میں دیکھ رہا ہوں ان قریب اس حوض پر تمہاری اور میری ملاقات ہوگی، ان قریب اس حوض پر تمہاری اور میری ملاقات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں اپنی اس جگہ سے اب بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، ہاں یہ خوف ہے کہ کہیں تم دنیا کے اندر رغبت نہ کرنے بیٹھ جاؤ، دنیا کی چیزوں میں تمہارا دل نہ لگ جائے۔ آہا، حضرت عقبہ بن عامر فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یہ باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جیسے اس حدیث میں آیا، انہوں نے کیا فرمایا امام دارمی نے کہ اس کے بعد حضور ممبر پر نہیں بیٹھے، اور اس حدیث میں آیا کہ حضرت ابو بکر پہچان گئے کہ یہ بس اب آپ تشریف لے جا رہی ہیں، اور اس حدیث کے اندر یہ بھی طبقات کبریٰ کی ہے، اور حضرت عقبہ بن عامر فرماتی ہیں کہ میں حضور کو دیکھ رہا تھا، مگر یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہوگا، یہ حضور کو دیکھنا میرا آخری دیکھنا تھا، اس کے بعد میں نے حضور کو نہیں دیکھا، یہ میرا آخری مرتبہ حضور کو دیکھنا تھا، آخری مرتبہ، آخری مرتبہ، آہا، یہ میرا آخری مرتبہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، حضور کو دیکھنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کے تو اولیاء کو اللہ نے بڑی شان بیان کی، یہ لوگ حضور کے علم غیب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، لوگ حضور کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے پیر و مرشد، پیر طریقت، راہبر شریعت، عالم علمی، فاضل لوزئی، عاشق غوث الورا، فنا فی المصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں، اور اتنی موٹی کتاب سیرت نگینہ رسول کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، وہ کتاب بازار میں اویلیبل ہے، آپ نے اولیاء اللہ کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، مردہ دل زندہ ہو جاتی ہیں ان کی کتابیں پڑھ کر، مردہ دل۔ غلام رسول صاحب، علامہ مولانا غلام رسول صاحب سمندری والے مجھے بتانے لگے، کہنے لگے جس سال آپ سرکار کا وصال ہوا کہ آپ سرکار بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 1 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ آئندہ سال 1 عرس نہیں 2 عرس ہوں گے، آئندہ سال 1 عرس نہیں 2 عرس ہوں گے، کیونکہ 1 عرس تو آپ سالانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے، بہت عالی شان، ہزاروں لوگ آتے تھے کم و بیش، فرمایا آئندہ سال 2 عرس ہوں گے۔ جو اہل محبت، اہل نظر، محرم راستے، وہ سمجھ گئے کیا فرما رہے ہیں آئندہ، اور یقین، اور یہ واقعہ جو میں آپ کو دوسرا سنانے لگا ہوں،
یہ میری اپنی آنکھوں دیکھا، میری آنکھوں دیکھا کانوں سنا واقعہ ہے حافظ صاحب، یہ میری آنکھوں دیکھا کانوں سنا۔ میں اپنے ایک پیر بھائی پیر طریقت سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب یوسفی مدد اللہ العالی، ان کے آستانے پر بیٹھا ہوا تھا تو بابا جی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، آخری دنوں میں سخت بیمار تھے، لاہور علاج کے لیے تشریف لائے تھے۔ جب ڈاکٹر نے سارا چیک اپ کر لیا تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ، اب لوگ پوچھنے لگے آپ دوائی کتنے دن کی لے جائیں؟ وہاں گاؤں میں فیصل آباد سے آگے، اس وقت 40 سال پہلے 35 سال پہلے دوائیاں باہر لینے کے لیے آنا بھی ایک مسئلہ ہوتا تھا شہر میں۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کم از کم 15 دن کی دوائی خرید لیں بازار سے اور آپ لے جائیں۔ اور میں وہاں موجود یہ گفتگو سن رہا تھا تو آپ سرکار سخت نقاہت اور بیماری کے عالم میں تھی۔ آپ سرکار نے نا آنکھیں کھولی تھوڑی سی تو آپ فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب 15 دن کی دوائی نہیں، 11 دن 11 دن۔ اور میں سن رہا ہوں، ذوالفقار شاہ صاحب بھی سن رہے ہیں، میرے چند پیر بھائی اور بھی سن رہے تھے، 11 دن کی دوائی۔ کہ نہیں حضور، نہیں 11 دن کی دوائی لینا۔ بعض جو اہل محبت ہوتے ہیں وہ رمز اشارے کو سمجھتی ہیں۔ میں نے وہ دن نوٹ کر لیا، شاہ صاحب کی آنکھوں سے آنسو، سب کی آنکھوں سے آنسو، پورے 11ویں دن آپ کا وصال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات مبارکہ بہت اوپر کی ہے، جن کی خاطر اللہ نے یہ بزم سجائی ہے، جن کی خاطر۔ اور 2 دن پہلے آپ محدث اعظم حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر فیصل آباد تشریف لے گئے، تو جب مراقبے سے آنکھیں کھولی نا تو اونچی آواز سے فرمانے لگے، پاس پیر بھائی سن رہے ہیں، فرمانے لگے حضور 2 دن کی تو بات ہے، جدائی کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک طرف جدائی کا وقت ختم ہو رہا ہے اور دوسری طرف جدائی کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اور پورے 2 دن کے بعد آپ پردہ فرما گئے، پورے 2 دن کے بعد، پورے 2 دن کے بعد۔ اور جس دن آپ کا وصال شریف ہوا ہے اس سے پچھلی رات ذوالفقار حسین شاہ صاحب، میرے جو پیر بھائی ہیں، ان کو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی خواب میں ملے، فرمانے لگے شاہ جی وقت مکمل ہو گیا، اب پیر و مرشد سے جدائی کا وقت ہے۔ صبح اٹھے تو فون آ گیا کہ آپ سرکار پردہ فرما گئے۔ شرک پور شریف کا بابا، ریڑی کے اوپر پھل اور فروٹ لگانے والا، جس دن آپ سرکار کا وصال ہوا خواب میں دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی ہے اور حضور اسی بابے کو فرما رہے ہیں دروازہ کھٹک رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کون آیا۔ میں نے یہ واقعہ بھی اپنی کتاب میں لکھا، وہ بابا دروازہ کھول کر واپس آتے کہتا ہے یا رسول اللہ یوسف نگینہ صاحب آئی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنے دو، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے غلام ہیں، ہم سے فیض لیتے ہیں اور آگے تقسیم کرتے ہیں۔ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا، میں دیوانہ محمد کا، میں مستانہ محمد کا،
قبر میں منکر و نکیر نے پوچھا تو کہہ دوں گا میں دیوانہ محمد کا، میں مستانہ محمد کا۔ جس طرح غوث پاک کے دھوبی سے قبر میں منکر نکیر نے پوچھا من ربوں کا، میں غوث پاک کا دھوبی، ماں دینوں کا، میں غوث پاک کا دھوبی، من کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ خوبصورت ہستی، یہ خوبصورت چہرہ کس کا؟ میں غوث پاک کا دھوبی۔ شیخ الحدیث فیض احمد اویسی صاحب اپنی کتاب میں لکھتی ہیں اس واقعے کی شرح کے اندر، وہ لکھتے ہیں وہ دیکھو اصل میں دھوبی نے کہا کیا، جب پوچھا گیا نا منکر نکیر نے کہا بتاؤ من ربوں کا، میں غوث پاک کا دھوبی، یعنی جو غوث پاک کا رب وہی میرا رب، ماں دینوں کا، جو غوث پاک کا دین وہی میرا دین، من کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ ہستی مبارک کون ہے؟ اور جو غوث پاک کے نبی وہی میرے نبی ہیں۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وکل عین ات الرسول الکرام بہا فإنما اتصلت من نورہ بہم۔ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی جو معجزات لے کر آئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نور کا عکس ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے معجزے حضور کے نور کی ایک تجلی کا عکس ہے۔ وَكُلُّ عَيْنَاتِ الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت مِن نُورِهِ بِهِمْ۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، اے رب مصطفیٰ ہماری مرادوں اور آرزوؤں کو پورا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور صدقہ حضور کا میرے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر ہیں، غالباً حج کا موقع ہے، اور حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا چیف جسٹس بنا کر بھیج رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کو باہر چھوڑنے کے لیے گئے، وداع کرنے کے لیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو وداع کرنے جا رہے ہیں، کوئی وجہ تھی، محبت تھی۔ معاذ یہ بھی کر لینا، معاذ ایک میری نصیحت یہ بھی یاد رکھنا، معاذ ایک میری وصیت یہ بھی یاد رکھنا، ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، ایک بات وہ بھی یاد رکھنا۔ حضرت معاذ بن جبل جی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، جیسے آپ کا حکم، جیسے آپ کا حکم۔ اب حضرت معاذ جانے لگے، جب چلنے لگے تو حضور نے روکا، فرمایا معاذ، حضرت معاذ پھر رکی، فرمایا معاذ ایک بات اور بھی سن لو۔ فرمایا یا رسول اللہ، اب جب یمن سے واپس آؤ گے نا،
تو مدینہ منورہ میں آؤ گے، میری مسجد کے پاس سے گزرو گے اور میری قبر کے پاس آؤ گے، اب تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی۔ جب سنا تو حضرت معاذ بن جبل زارو کتار رونا شروع ہو گئے، زارو کتار۔ جنہاں دے دل بر جانی وچڑن کون روے مڑ تھوڑا، سب روغاں دا روغ محمد جس دا نام وچھوڑا، قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں، پچھلے لوگ جدائیاں کولوں دیندے گئے دہائیاں، دیندے گئے دہائیاں۔ حضرت معاذ بن جبل زارو کتار رونے لگے۔ حضور نے پہلے ہی خبر غیب بتا دی، معاذ اب جب آؤ گے تو تمہاری میرے سے ملاقات نہیں ہوگی، میری مسجد کے پاس سے گزرو گی اور میری قبر اور میرے مزار کے اوپر آؤ گی۔ تو یہ چیز ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہر ایک، کسی نے بھی نہیں رہنا۔ ہم سب کی نمبرنگ ہو چکی ہے، سب کی، ان پہ بھی نمبر لگ چکا ہے، میرے اوپر بھی نمبر لگ چکا ہے، آپ کے اوپر بھی نمبر لگ چکا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے نمبر کے اوپر یہاں سے چلے جانا ہے، چلے جانا ہے۔ یہ سب جو نظر آ رہا ہے دھوکہ ہے، حقیقت، سچ اور حق صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔